بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیر عبداللہ ہاشمی آفیشیل چینل دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت بڑا ایک طبقہ ہے، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وظائف پہ ہمارا یقین نہیں ہے جی۔ کیوں؟ کہ وظائف پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے ہیں، وظائف کی تاثیر ہی نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں عمل ہی نہیں ہوتا، ہم وظیفہ کرتے ہیں وہ چیز حال ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ کبھی ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ شفا، عزت، سکون اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ اللہ جل جلالہ پہ کامل بھروسہ کر کے اللہ کی ذات پہ آپ یقین رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، نیکوکاری والی زندگی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اپنی ذات سے راضی کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب انسان کے 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم، تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اسلام لایا، ورزق کفافا، اور اللہ نے بقدر کفایت اس کا رزق دے دیا، وقنع اللہ بما آتاہ، اور جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ قناعت اس نے اختیار کر لی۔ تو جو جس حالت میں اللہ رکھے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وظیفے نہیں عمل کر رہا، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وظیفے سے پہلے، آپ دعا سے پہلے ایک لائن کی دعا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور آپ اس کا معنی دیکھیں گے، غور کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ اس دعا سے پہلے اس ایک لائن کو پڑھ لیں، وظیفے سے پہلے ایک لائن کو پڑھ لیں۔ اگر نماز میں کھڑے ہیں، نماز شروع کرنے لگے اس سے پہلے ایک لائن اس کو پڑھ لیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے وظائف میں تاثیر پیدا ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کے اگر آپ پڑھنے کا اہتمام کریں گے، آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ جل جلالہ کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے۔ انتہائی مختصر اور بہت چھوٹے سے الفاظ ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، انشاءاللہ اللہ اپنی اطاعت پہ بھی آپ کو پھیر کے کھڑا کر دیں گے، آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، آپ کے وظیفے میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں ہمیشہ اپنی ذات پہ غور کر کے دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اعمال میں کمزوری ہو رہی ہے، میری تلاوت چھوٹ رہی ہے، میری تسبیحات چھوٹ رہی ہیں، جس وجہ سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو جب بھی جو بھی آپ وظیفہ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سنت کے نور میں مزین کریں، باوضو رہیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ جل جلالہ کی مدد کو دیکھیں گے، اور آپ ایسے دین پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت آپ کا مقدر ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میری اس کو معیت ملے گی۔ تو آج میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت میں پھیر دے۔ جب ہم اطاعت کے اندر چلے جائیں گے،